میں گزرا۔ عزیز دوستوں، مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور بہت محنت کی۔ انہوں نے الہلال اور البلاغ نامی اخبار جاری کر کے عوام کے دلوں میں آزادی کی لہر پیدا کی، اور انہوں نے اخبارات کے ذریعے عوام کے دلوں میں غلامی کے خلاف بیداری پیدا کی۔ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو ہی رہی تھی کہ انگریزوں نے ان کے خیالات پر پابندی عائد کر دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کئی بار جیل بھی گئے، لیکن وہ جیل میں خالی نہ بیٹھے۔ انہوں نے احمد نگر کے جیل میں غبار خاطر نامی کتاب لکھی۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو 1942 اور 1945 کے درمیان لکھی گئی، جو اسیری زمانہ اسیری میں لکھی گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اس جیل میں کافی سخت دشواری کو سہنا پڑا، کیونکہ اس وقت انہیں نہ ہی کسی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی خط و خطابت بھیجنے کی۔ اسی لیے وہ اپنے دل کا غبارہ اپنے قدیم دوست مولانا حبیب الرحمن شیروانی کو لکھ کر رکھا کرتے، اور جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے یہ خطوط کا مجموعہ کو غبار خاطر کے نام سے انہیں بھیج دیا۔ اور خاطر کے معنی ہے دل، اور اسی طرح غبار خاطر کے معنی ہے دل کا غبارہ۔ عزیز ساتھیوں، مولانا ابوالکلام آزاد خوددار صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ جلد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ ایک بہادر رہنما تھے۔ روشنی بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے تیز نکل سکتی ہے۔ مولانا آزاد ایک ایسی ہستی ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل سکتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے دل میں مسلمانوں کے لیے درد تھا۔ وہ مسلمانوں کی نہ صرف غور و فکر رکھتے بلکہ مسلمانوں کو آزادی کے لیے شعلہ بیان مقرر اور ایک عالم دین بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک سچے مجاہد آزادی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تعریف کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا کہ وہ آل انڈین کانگریس نیشنل پارٹی کے ایک عظیم اعلیٰ ترین سردار ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس پارٹی میں اندھیروں میں چراغ کی حیثیت رکھتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب ہمارے ملک بڑی جدوجہد کے اور طویل عرصے کے بعد ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک میں پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے سب سے پہلے غریبوں کو پرائمری اور سیکنڈری تعلیم حاصل کروائی۔ ان کا صرف اہم مقصد یہی تھا کہ وہ ہندوستانی عوام کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائے، کیونکہ علم انسان کے اوصاف بڑھاتا ہے، پیڑ گھنا ہو تو سایہ بھی گھنا ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور ان کے کارنامے کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو تمام ہندوستانی کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ مولانا ابوالکلام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے ملک کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے جذبات ہوں۔ میں آخر میں ایک شعر کر کے اپنا جگہ لیتی ہوں۔ معصوم دست کو وہ یوں قلم دیتا ہے، نوجوانوں کو وہ یوں صندل چرم دیتا ہے۔ روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ خدا